السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں ربا کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پیچھے جو آیات گزری ہیں اس میں جنگوں کی بات کی جا رہی تھی کہ جب دشمن قوتیں دین کو مٹانے کے لیے دین کے خلاف میدان جنگ میں آئیں تو کیا کرنا ہے۔ اب جب وہاں پر فتح مل جائے، ایک ریاست قائم ہو جائے، تو ایک ریاست کے لیے جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، جو چیلنج ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معاشی نظام۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات کی ترتیب دیکھیں۔ پچھلی آیات میں جنگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جنگوں میں جب وہ فتوحات ہو گئیں، جماعت مسلمین غالب آ گئی، ایک ریاست قائم کی، تو سب سے بنیادی جو اہم مسئلہ ہے وہ کس کا ہے؟ اکانومی کا، معیشت کا۔ تو اب معیشت سے ریلیٹڈ قرآن بات کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی ترتیب، اس کی آیات کی ترتیب کا اعجاز کہ کس انداز سے مرحلہ وار، ترتیب وار وہ باتیں سمجھاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، تم ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفۃ، دگنا چار گنا بڑھا کر۔ یہ ہے اضعافا مضاعفۃ، ڈبلڈ ملٹی پلائڈ۔ یہ انگلش میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ اس کے معنی، اضعافا ڈبلڈ اور مضاعفۃ ملٹی پلائڈ۔ یہ آپ نے سود مرکب کا لفظ سنا ہوگا، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ ایک تو انٹرسٹ ہوتا ہے، پھر ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس سے بھی ملٹی پلائی کر کے بنتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے کہ ربا ہوتا کیا ہے۔ سود کا لفظ میں نے اس لیے اس کے ترجمے میں نہیں لے کر آیا کہ سود بالکل ایک علیحدہ لفظ ہے، یہ کچھ صحیح ترجمہ نہیں ہے ربا کا۔ ربا کا معنی ہی اضافہ ہے، اضافہ کرنا، سرمایہ کے بلبوتے پر سرمایہ میں اضافہ کرنا، یہ ربا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو خود ہی ڈیفائن کر دیا کہ ربا ہوتا کیا ہے، کہ جہاں یہ کہا کہ لا تاکلوا الربا، ساتھ ہی ربا کے کہہ دیا اضعافا مضاعفۃ۔ انسانی عقل کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ ڈیفائن کرے کہ ربا کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا جی ربا سود ہوتا ہے، اور پھر سود کو انہوں نے بنایا مارکپ، ایک وہ شرعی عدالت بنا کر اس سے پھر انہوں نے جائز کر لیا۔ یہ مذہبی پیشوائیت سے یہی کام لیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈکٹیٹرز اور کیپٹلسٹ، یہ دونوں مل کر تھیوکریسی کو، مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے ہر باطل کام کو مذہبی طور پر سچا ثابت کرنے کے لیے، صحیح ظاہر کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ یہ جو بھی باطل کا کام کریں، مذہبی پیشوائیت مذہب کے نام پر فتویٰ جاری کر کے ان کو جائز قرار دیں۔ اس لیے ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تینوں پلر، یہ تینوں میں نے بتایا نا، آمریت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ربا نہ کھاؤ۔ تو پھر ربا کا ترجمہ سود کرنا اور پھر سود کو انٹرسٹ قرار دے دینا، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو آگے پھر انٹرسٹ بھی نہ رہا، پھر انہوں نے مارک اپ بنا دیا۔
یعنی پھر مارکب بن گیا تو وہ تو پھر سود، وہ تو پھر ربا ہی نہ رہا، یعنی شکل ہی بدل گئی اس کی. یا یوں کہہ لیں کہ کوئی جامع شیریں کے اندر زہر بھر دیں اور اوپر اس کے لیبل لگا دیں جامع شیریں کا، اس سے اس اندر کا جو زہر ہے وہ جامع شیریں نہیں بدلے گا، جامع شیریں نہیں بنے گا، نہ اس کی کوئی تاثیر یا اثر بدلے گا، وہ تو زہر ہے. جب بھی پئیں گے وہ ہلاکت جو ہے واقع ہوگی. تو یہ نام بدلنے سے چیزیں وہ جائز کرتے ہیں. یہ ہوتا ہی یہی ہے، ریلیجن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ناجائز اور جائز کرنے کے لیے، ناجائز کو جائز کرنے کے لیے صرف نام بدل دیتے ہیں، یعنی برانڈ چینج کر دیتے ہیں، اس کا کوئی برانڈ بنا دیتے ہیں اس کو، تو وہ جائز ہو جاتا ہے. ربا تھا نا، حرام تھا، اس کو انہوں نے جب وہ مارکپ رکھا تو وہ جائز ہو گیا. تو الفاظ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے کہ ربا ہوتا کیا ہے، پھر اس کو سود کیوں کہا جائے، اس کو مارکپ کیوں کہا جائے. اس نے کہا ہے کہ جو بھی چیز جس میں اضعافاً مضاعفتاً کی کیفیت ہوگی، سرمایہ کی بنیاد کے اوپر، کیپٹل کی بنیاد کے اوپر، جس میں محنت نہیں ہے، اگر وہ ڈبل کیا جائے یا اس کو 4 ٹائم بڑھایا جائے یا اس کو ملٹی پلائڈ کیا جائے، یہ ربا ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں، اب اس میں تو کوئی کسی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک شخص فار ایگزامپل میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو میرے پاس پیسے کم ہیں، تو مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، تو میں آپ کو کوئی سال بعد واپس کر دوں گا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، 1 سال کے لیے مجھے دے دیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تم 1 لاکھ روپے لے لو، سال بعد تم مجھے 1,20,000 واپس کر دینا. یہ ربا ہے. اب اس کو جائز قرار دینے کے لیے آپ بیچ میں کوئی جنس ڈال لیں، جیسے انہوں نے ایک فقہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ نا ایک وہ ہیلے کے طور پر کوئی چیز شامل کر لیں، اچھا یہ چیز میں نے دے دی، یہ تم رکھ لو، وہ کرتے ہیں نا اس طرح سے. تو ان ہیلے بہانوں سے آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ربا ہی رہے گا. ربا ہے تو وہ ربا ہی رہے گا. جو مرضی ہیلے بہانے کر لیں، وہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے. آپ ان ہیلے بہانوں سے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے؟ بالکل نہیں. تو یہ سیدھا سیدھا ربا ہے. تو کہتا ہے کہ ربا نہ کھاؤ، اضعافاً مضاعفتاً، دوگنا 4 گنا بڑھا کر، ڈبلڈ ملٹی پلائڈ کر کے یہ نہ کھاؤ. اور اب آ گیا اس کی ریزن کیا ہے، کیوں منع کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے انفرادی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور ملکی دولت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ملکی دولت میں، قومی دولت میں کمی واقع ہوتی ہے. انفرادی سطح کے اوپر چند افراد اس سے مالدار ہو جاتے ہیں یہ ربا کا کام کرنے سے. لیکن اوورآل مجموعی طور پر پوری قوم اپاہج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یا سرمایہ داروں کو بھی ایک طرف کر دیں، جو ربا کا کام کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے اوپر آ جائیں. کیونکہ سرمایہ دار تو پھر بہت بڑی ٹرم ہے نا، وہ تو چلو کچھ سرمایہ لگائے گا، کچھ لوگوں کو نوکری بھی دے گا، وہ اور چیز آئے. ہم پھر وہ بات کرتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، کوئی وراثت میں مل گیا یا کسی طرح سے انہوں نے بائی ہک کروک حاصل کر لیا جائز ناجائز ذرائع سے، اب ان کے پاس پیسہ آ گیا، وہ کرتے کچھ نہیں ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اپنی وہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے. معاشرہ ان کی صلاحیتوں سے محروم ہے، وہ معاشرے کے لیے کوئی اپنی ان پٹس نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ بیکار بیٹھے گھر میں عیاشی کر رہے ہیں اور صرف سرمایہ دے کر اس کے اوپر ڈبلڈ ملٹی پلائڈ واپس لے رہے ہیں. اب جن کو دیا ہے
ان کو کچھ نہیں بچتا، انہوں نے تو مجبوری سے لیا۔ ریاست کا نظام ویلفیئر نہیں ہے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ قرآن تو کہتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرو، ریاست ذمہ دار ہے ہر افراد کی، اس میں تو پھر یہ جو ربا کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ ربا کا کام سب سے زیادہ کس میں چلتا ہے؟ مسلم کنٹریز میں، جس میں آمریت ہوتی ہے، بدترین قسم کی آمریت، بدترین قسم کی وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، اور بدترین قسم کی اس میں تھیوکریسی ہوتی ہے، مذہبی پیشوائیت، وہاں پر چلتا ہے یہ نظام۔ وہ لوگوں کو معاشی طور پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ربا کے اوپر جب کام کرتے ہیں، تو جو ربا لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سارا مہینہ، پورا سال ان کی قسطیں اتارنے میں گزر جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ذہنی طور پر بھی وہ ناکارہ ہو جاتے، کچھ کر نہیں سکتے اس کے علاوہ، اس ٹینشن میں وہ اپنا کوئی صحیح سوچ نہیں سکتے۔ ایک وہ کہہ لیں کہ یوں کہہ لیں کہ کولو کا جس طرح بیل ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، وہ اسی میں گھوم رہا ہوتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ مہینے کے آخری ڈیٹوں میں وہ کہتے کسی طرح سے میں اس کی قسط ادا کر دوں، ورنہ تو مجھے وہ ڈبل پڑ جائے گا، اس کے اوپر ربا ڈبل پڑ جائے گا، ڈبل ٹرپل پڑ جائے گا، 4 ٹائم اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ وہ اس کے لیے پھر وہ بیچارے وہ کہہ لیں کہ جانوروں کی طرح وہ پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں بچ رہا ہوتا، وہ ان کی قسطیں بھی ان کی صحیح طور پر نہیں اتار پاتے، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ان کی جتنی بھی توانائیاں وہ تو ضائع چلی گئی نا، معاشرے کی کسی کا، بلکہ وہ الٹا بوجھ بن گئے۔ ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ مجبوروں جیسی، بے کسوں جیسی ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب آپ ذہنی طور پر مطمئن ہی نہیں ہوتے، ذہنی طور کے اوپر پرسکون ہی نہیں ہوتے، ہر وقت آپ کو یہ کہ میں نے مہینے کا آخری دن آ رہے ہیں، میں نے قسط اتارنی ہے، تو آپ نے کیا کوئی تعمیری کام کرنا ہے؟ کیا آپ نے کوئی تعمیری سوچنی ہے؟ کیا اپنی فیملی کا آپ کیا خیال رکھیں گے؟ کس طرح سے ان کو آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے؟ ہر وقت یہی ہے کہ میں نے اس کی قسط واپس کرنی ہے، میں نے ربا واپس کرنا ہے، اور وہ ربا آپ قسط واپس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ربا اسی طرح آپ کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اصل آپ کا وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ربا کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اصل میں سے گھٹ رہا ہو، یعنی آپ نے جو قسط دی مہینے بعد وہ اصل میں سے کم نہیں کرتے، وہ جو اس کے اوپر ربا بنتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا وہ اس میں سے اتنا آ گیا۔ جب وہ سارا ربا اتر جاتا ہے تو پھر بعد میں حساب ہوتا ہے کہ یہ تمہارا اصل تھا۔ اس میں تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مینٹلی کولیپس ہو جاتے ہیں، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انفرادی دولت بڑھتی ہے لیکن ملکی اور قومی دولت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب انفرادی دولت بڑھتی ہے، لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ لوگ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سوسائٹی کے اندر جتنا مرضی چاہیں انتشار پھیلائیں، بدامنی پھیلائیں، کسی کا خون نچوڑیں، وہ جتنا مرضی کوئی اللیگل کام کریں، جرائم کریں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پولیس کو خریدا ہوتا ہے، انہوں نے عدالتوں کو خریدا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے وہ فیصلے کرواتے ہیں۔ اس سے معاشرے کے اندر تباہی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومتوں سے زیادہ جب افراد کے پاس پیسہ آئے گا، ریاست سے زیادہ جب افراد وہ طاقتور ہوں گے، تو اس معاشرے میں کس قسم کی تباہی آئے گی، اس کا اندازہ تو آپ اپنے ہی ملک سے لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس لیے ربا کو منع کرتا ہے۔ تو پھر قرض کے بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے پورا معاشرہ ذہنی اور معاشی طور پر تباہ اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر معاشرہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جہنمی معاشرہ ہی تو ہوگا، جیسے ہمارا معاشرہ جہنمی بن چکا ہے۔ تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے کہ ریاست کا جو معاشی نظام ہے وہ قرآن کے قوانین کی روح سے ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کے قوانین کی روح سے ہوگا تو
ریاست ویلفیئر ہوگی تو پھر یہ ربا کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اس سوسائٹی میں ربا دینے والے جو چند لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ظالم، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ربا کو بڑی سختی سے اس کی ممانعت کی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرو اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ کا معنی، یعنی ربا کا کام نہ کرو، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اللہ کے قوانین نافذ کرو، اپنی معیشت کو اللہ کے قوانین کے تابع کرو، تو پھر تم بچو گے تباہی سے، ادروائز تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا معاشرہ جہنمی معاشرہ بن جائے گا۔ کہتا ہے کہ لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارا معاشرہ جو ہے وہ جنتی معاشرہ ہوگا، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ دیکھیے یہ جو فلاح ہے اسی سے یہ کھیتی ہے، ہل چلانا ہے، کھیتی باڑی، تو ان لوگوں کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، فروٹفل ہوتی ہیں، جو اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی کاشت کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں اللہ کے قانون کی روح سے۔ یہ کھیتی کے جو زراعت کے جو قوانین ہیں، بیج کو زمین میں پھینکنا، زمین کی تیاری، اس کو پانی دینا، اس کو زرخیز رکھنا، اس کی زرخیزی کو مینٹین رکھنا، یہ اللہ کے ہی قوانین ہے نا، فزیکل لاز ہے۔ تو کہتا ہے کہ انہی لوگوں کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن کریم نے سمجھایا ہے، جنگوں کے قوانین بتائے ہیں اور اب وہ معیشت کے قوانین بتا رہے ہیں۔ تو بڑا سادہ سا قانون ہے، نہ سمجھنا ہو تو پھر فلسفیانہ بحثیں تو بہت ہے، سود کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ چلے جائیں آپ مذہبی پیشواؤں کے پاس، فتویٰ دینے والوں کے پاس، وہ دیکھیں کس طرح سے آپ کو قرآن کے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ قرآن نے بڑی سیدھی سی بات کی ہے، اضعافا مضاعفۃ، ڈبلڈ ملٹی پلائڈ، سرمایہ کے زور کے اوپر جب بھی آپ یہ کام کریں گے یہ ربا ہوگا اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔